نجف اشرف میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی سے ملاقات۔ معصومین کی قبروں کے ساتھ ان پر ہاتھ لگانے، ان کو چومنے کے بار بار خداوند عالم آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب پہ واضح ہے، مجھے میرے دل میں وہی پاکستان ہے جو آج سے 55-56 سال پہلے تھا۔ میں بار بار اپنے وہ سفیروں سے اور جو مسئولین آتے ہیں ان کو وہ کلمہ یاد دلاتا ہوں کہ جو ہم بچپن میں نعرہ لگایا کرتے تھے، وہ پاکستان کی قرار جو لاہور کے موچی دروازے کے سامنے پاس ہوئی تھی، ہم ایک نعرہ لگاتے تھے، ہاتھ میں خنجر دل میں قرآن، لے کے رہیں گے پاکستان، اور ہم لے کے رہے۔ وہ ابھی تک بچپن کا وہ نعرہ مجھے یاد ہے، اور مجھے پاکستان سے وہی محبت ہے جس محبت کا خداوند عالم نے رسول اسلام کے واسطے سے ہمیں حکم فرمایا۔ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ جو اپنے وطن کو اچھی طرح محبت، اس سے جو محبت نہیں رکھتا اس کے ایمان میں گڑبڑ ہے۔ خصوصاً اب پاکستان دنیا کی مہم طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے۔ ایران نعرہ لگا رہی کہ میرے پاس ایٹمی نہیں ہے، نہیں تمہارے پاس ہے، اس کو جکڑا ہوا ہے بھلے اقتصادی ناکہ بندی میں۔ اسرائیل باوجود اس کے بڑی طاقتیں اس کے پشت پناہ ہیں، وہ ابھی تک دعویٰ نہیں کر سکی کہ اس کے پاس ایٹم ہے۔ ہم نے پاکستان کے ہمارے پاس ایٹم ہے، ہمارے پاس ایٹم ہے۔ یہ ہماری پاکستان کی محبت اور پاکستان کی اہمیت کی نشانی ہے۔ مجھے پاکستان سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان جس طرح رسول اسلام جہاد کے لیے مدینہ کو چھوڑتے تھے، مدینہ رسول کو بہت پیارا تھا، اس لیے میں نے بھی خدا اور اسلام کی راہ میں علمی جہاد کے لیے مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا ہے۔ لیکن پاکستان میں آپ جیسے مخلص، آپ جیسے عقل مند، ہمارے وزیر اعظم جیسے مخلص جب ہیں تو میں پاکستان کی اہمیت کو آپ کے دلوں میں، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے سینوں میں اس کا احساس کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میری 2 باتیں آپ بھلے وزیر اعظم تک پہنچا دیں گے۔ نمبر 1 کہ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کیا جائے۔ خوب پاک ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ چند ماہ پہلے کوئٹہ میں وہ غلط حرکت ہوئی تھی، اور میرا ایک بیان بھی شاید آپ کو پتہ ہوگا وہاں پڑھا گیا تھا۔ وہاں بھی میں نے حکومت کو یہ متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان دہشت گردوں کی جڑ کو پاکستان سے نکالا جائے، اس کو اہمیت دی جائے، اور وہ نعرے جو ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو بدتر کہنے کے جو لگائے جاتے ہیں، ان زبانوں کو بند کیا جائے۔ پاکستان بھلے بر صغیر کا ایک مہم ملک ہے، اس میں مختلف عقیدے رکھنے والے موجود ہیں، اس میں بھلے شیعہ بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، حتیٰ دیوبندی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پیچھے لپٹ جائیں۔ پاکستان سب کا ملک ہے اور سب پاکستان کی جز ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ میرے پہلی بات آپ کو وزیر اعظم تک ضرور پہنچائیے۔
اور دوسری بات جو میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم تک پہنچے وہ یہ کہ پاکستان کی پبلک کی اہمیت کو سامنے رکھا جائے، بے روزگاری کو ختم کیا جائے، مہنگائی کو ختم کیا جائے، اور پاکستان کچھ میدان میں آگے آ چکا ہے، اس میں نئی نئی اکتشافات میں اس کو اور آگے نہ چاہیے۔ آپ کیونکہ یہ دوسرے مطلب کا یہ آپ سے متعلق ہے، چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کی ممالک سے خوب اسرائیل کو طرف رکھے، اسرائیل کو علیحدہ رکھے، بقیہ پاکستان کو بقیہ ملکوں کا سربراہ ہونا چاہیے، یہ آپ کا کام ہے۔ پاکستان کا تاج اس لحاظ سے آپ کس طرح انشاءاللہ آپ اپنی فکر اور اپنی عقل اور اپنی ویلے کوشش کے ساتھ پاکستان کو اس مقام تک لے جائیں گے جس کا یہ پاکستان مستحق ہے۔ میں نے یہاں بیٹھ کر پاکستان کا نام خدا نے نہیں، میں نے نہیں، مولا نے، خدا نے مجھے شرف دیا ہے کہ تاریخ میں حوزہ علمیہ میں پہلا مرتبہ بر صغیر تاریخ، یہ خدا نے مجھے، آپ بھی وزیر خارجہ کی حیثیت سے پاکستان کے لیے کچھ کام کرتے ہیں۔ مجھے پاکستان بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے۔ اس لیے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اس گزارش کو زیر نظر رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حضرت میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور مجھے اجازت دی کہ میں آپ کے ہاں حاضری دے سکوں۔ اس کے بعد مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آپ کی پاکستان سے جو محبت کا آپ نے اظہار کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہمیں آپ پر فخر ہے۔ آپ نے اپنی علم اور اپنی ریاضت سے اور اپنی محنت سے جو علمی مقام حاصل کیا ہے، مجھے کچھ اس کا علم تو تھا غائبانہ طور پر، آپ سے ملاقات نہیں تھی، غائبانہ تعارف تھا مجھے آپ کی شخصیت کا اور آپ کی دینی خدمات کا علم تھا، لیکن میں پہلی مرتبہ عراق آیا ہوں اور مجھے کل موقع میسر آیا عراق کے صدر سے ملنے کا اور عراق کے وزیر اعظم سے ملنے کا۔ دونوں نے جب ان کے علم میں آیا کہ میں آپ کے ہاں حاضر ہو رہا ہوں تو دونوں نے کیا کہا کہ ہمارا سلام پیش کیجیے گا آپ کو۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو یہاں کی قیادت ہے وہ آپ کی فہم و فراست کی کتنی قائل ہے اور آپ کی اہمیت کیا ہے، میرے دل میں تھی، وہ دوبالا ہو گئی۔ ایک تو بحثیت یہ خدا کی رحمت ہے، بے شک بے شک خدا کی بے شک خدا کی رحمت ہے۔ بحثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے مجھے یہ بے پناہ مسرت ہو رہی ہے کہ دیار غیر میں آپ نے جو مقام بنایا ہے اپنی علم سے اور اپنی عبادت سے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وہ مقام ہے دنیا میں جو شاید بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ اس مقام کے باوجود آپ نے جو اپنی یہ فقیری اور اپنی سادگی اپنائی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ہے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک مٹی ہوئی شخصیت کی عملی پہچان جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔
آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ نے خود فیصلہ کیا ہے اس انداز میں زندگی بسر کرنے کا، رہنے کا۔ دو آپ کے پیغامات مجھے ملے اور میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کے زائرین کے لیے جو آتے ہیں کچھ کیا جائے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سربراہی میں کابینہ نے اس پر غور کیا۔ حج کے لیے، عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں ہر سال، اس کے لیے پورا ایک نظام مرتب کیا گیا ہے، کیسے جانا ہے، ان کی تربیت کیسے ہونی ہے، ان کا رہائش کیسی ہوگی، لنگر کا بندوبست کیا ہوگا، ایک پورا نظام قائم کیا گیا ہے، اس کے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں۔ یہاں لاکھوں آتے ہیں، کوئی ایسا نظام نہ تھا۔ ہم نے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے ایک نئی زائرین مینجمنٹ پالیسی کا فیصلہ کیا ہے۔ زندہ باد۔ کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے، زندہ باد۔ اور اس کی بنیاد پر انشاءاللہ اب ایک میری عراق کی حکومت سے اس پر تبادلہ خیال ہوا، وزارت داخلہ سے بھی، میرے وزیر خارجہ سے بھی گزارش کی، وزیر اعظم سے بھی، کہ ہم زائرین کی بہتری کے لیے کچھ اقدامات لینا چاہتے ہیں، لیکن ان اقدامات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کی مدد درکار ہوگی، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا انشاءاللہ وہ کریں گے۔ چنانچہ ہماری خواہش ہے کہ یہاں ہم زائرین کے لیے ہمارا جو پاکستان ہاؤس کا ایک خواب تھا جو ادھورا ہے، اس کو مکمل کیا جائے، ایک میڈیکل سینٹر قائم کیا جائے جس میں زائرین آ سکیں، رہ سکیں، مستفید ہو سکے۔ آتے ہیں بہت بڑا طبقہ ان میں ایسا ہوتا ہے جو بڑا سفید پوش طبقہ ہوتا ہے، اور ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ میری خواہش ہے، کل میری کربلا کے گورنر سے ملاقات بھی ہوئی کہ یہاں ہماری اب اس وقت 2 لاکھ کے قریب لگ بھگ پاکستانی آتے ہیں۔ ہماری جو لوگوں کی تڑپ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ویزا کی آسانی پیدا ہو جائے تو تعداد بہت بڑھ سکتی ہے۔ مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ ویزوں کی جو کمی تھی، جو دقت تھی، اس کو آسان کر دیں گے، ویزے عام کر دیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستانیوں کی یہاں ایک بہار ہوگی جو زیارات کے لیے آئیں گے اور اپنے عقائد کے مطابق یہاں حاضری دیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک پیش رفت ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہاں ہم ایک اپنا کاؤنسلیٹ بھی قائم کریں۔ ہمارا کاؤنسلیٹ کیونکہ بہت بڑی، مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے کربلا میں، تو اس سے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی زائرین کے لیے۔ تو ہمیں ایک کاؤنسلیٹ کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ وزیر اعظم سے، کابینہ سے، دفتر خارجہ میں اس کو لے کر جاؤں گا کہ اس سہولت کو بھی کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ جو آپ کا حکم تھا اس کی تعمیل ہوگی۔